انگلش ہی میں پیغام بھیجا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنازے میں کون سی دعا مانگتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر بھیا اس کو ہم بیان بھی کر چکے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ریکارڈ بھی کرا چکے۔ ہم ایک مرتبہ اور اسے پڑھ دیتے ہیں، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ کوئی تعلیمی نظام ہے، ہمیں نہیں معلوم کون ہے، لیکن انہوں نے انگلش میں یہ سوال سارا بھیجا ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم میں امتحانات اور ان چیزوں کو ختم کر کے بچوں کو صحیح تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم یہ کیا ہے اور کون سی پارٹی ہے، جماعت ہے، کہاں ہے، کس شہر میں، کچھ معلوم نہیں، صرف سوال ہے۔ تو ہم اسے پھر پڑھ دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ جنازے کی دعا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ اللہم عبدک، اللہ یہ جو میت ہے یہ تیرا بندہ ہے، وابن عبدک، اور اللہ آپ کے بندے کا بیٹا ہے، انت خلقتہ، اللہ آپ نے اسے پیدا فرمایا ہے، وانت ہدیتہ للاسلام، اور اللہ آپ ہی نے اسے اسلام کی توفیق بخشی ہے، وانت قبضت روحہ، اللہ آپ ہی نے اس پر موت کی کیفیت طاری کی ہے، اس کی روح کو واپس لے لیا ہے، وانت عالم بسریرتہ وعلانیتہ، اور اللہ آپ ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس کی تنہائیاں کیا تھیں اور لوگوں کے سامنے کی زندگی کیا تھی۔ جئنا شفعاء لہ، اللہ ہم اس کی سفارش کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہم انا نستجیر بحبل جوارک لہ، اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار اپنی ایسی پناہ میں لے لے جیسے ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائی کی مدد کرتا ہے۔ فإنک ذو وفاء وذو رحمت، اللہ تو اپنے وعدوں کو بڑا پورا کرنے والا ہے، اللہ تیری رحمت بہت زیادہ ہے۔ اعوذ من فتنۃ القبر، اللہ اس میت کو قبر کی پوچھ، قبر کے امتحان سے بچا لے، وعذاب جہنم، اللہ جہنم کے عذاب سے بھی بچا۔ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اللہ اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں کو بہت قبول فرما، زیادہ کر دے۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا، اور اللہ اگر یہ شخص گناہ گار تھا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِهِ، اللہ درگزر کر دے، چھوڑ دے اللہ اسے۔ اللہم نور لہ فی قبرہ، اللہ اس کے قبر کو نور سے بھر دے۔ وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم، اور اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دے۔ یہ وہ دعا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو کہیں نہیں ملے گی۔ اتنے بڑے الفاظ جو ہیں نا کہ اللہ اس کی روح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دے، تو اس کا اگر اردو محاورے میں ترجمہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دے۔ ظاہر ہے کہ ایسا دربار نہیں جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے کوئی اور چیز، یہ ایک کیفیت ہے کہ مطلب اللہ اسے پاک صاف کر کے اس کی روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا الحاق کر دے، اللہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے۔ یہ ہے مطلب، یہ صرف ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا ملے گی۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک فی، اللہ یہ جو میت آ گئی ہے تو اسے اپنی برکتوں سے نواز، وصلی علیہ، اور اللہ اپنی بے شمار رحمتیں اس پہ نازل فرما، واغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے، درگزر فرما دے، اللہ چھوڑ دے اسے۔ وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر لے جا۔ بہت بڑی دعا ہے، نہ یاد رہیں، نہ عربی یاد ہو، کوئی پرواہ نہیں، آتے جاتے مانگ لو۔ جنازے کے بعد قبر پہ جو دعا ہوتی ہے اس میں مانگ لو۔ لوگ تدفین میں ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ مردے کے لیے یہ دعا مانگو کہ اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے، اللہ اس کو حوض کوثر سے سیراب فرما۔ اللہم عبدک وابن عبدک انت خلقتہ وانت ہدیتہ للاسلام وانت قبضت روحہ وانت عالم بسریرتہ وعلانیتہ، جئنا شفعاء لہ، اللہم انا نستجیرک بحبل جوارک لہ، فإنک ذو وفاء وذو رحمہ، اعیذہ من فتنۃ القبر وعذاب جہنم، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم نور له في قبره
وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک فی وصلی علیہ واغفر لہ واوردہ حوض رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد کرنی چاہیے، یہ انٹرنیٹ پہ بھی ہوگی، ہمیں نہیں معلوم کیا طریقہ ہوگا، لیکن اس کو کہیں سے منگا لیں، کسی کو کہیں وہ انٹرنیٹ پہ ڈال دیں گے اسے، آپ اسے یاد کیجئے۔ آپ یاد رکھو، اللہ اپنے بندوں پر جو خدا کے اچھے بندے ہوتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، اللہ کسی کا احسان اپنے ذمے رکھتا نہیں۔ تم پڑھ دو تمہارے لیے بھی کوئی پڑھ دے گا، تم سفارش کر دو تمہارے لیے بھی سفارش ہو جائے گی۔ ہم لکھنؤ گئے تو ایک جگہ تاریخی ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ایک دکان تھی، وہ کہاں گئی، تاریخ میں آتا ہے، خیر وہ گلی مل گئی۔ دیکھا تو وہ ایک لڑکا کام کر رہا تھا، اپنی چیزیں بیچ رہا تھا، چھوٹی سی دکان تھی۔ تو لباس سے وہ سمجھ گیا کہ پاکستان سے ہیں، تو بہت محبت سے ملا۔ اور ہم نے کہا کہ وہ جو ایک بزرگ تھے یہاں ہوتے تھے، کتابت کا کام کرتے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے دادا تھے۔ ہم نے کہا اچھا، تو کیا ہوا؟ اس نے کہا والد کہتے تھے کہ میرے والد یعنی اس بچے کے دادا کہ وہ آتے تھے، کتابت کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، پھر چھپنے کے لیے پریس میں کتاب چلی جاتی تھی۔ تو صبح آ کے ایک چھوٹا سا کام یہ کر لیتے تھے کہ اپنی کرسی یا جس جگہ پہ بیٹھتے تھے، گدی پہ بیٹھ کے ایک کاپی کھولتے تھے، اس پہ صرف اتنا لکھتے تھے، ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، ایک چھوٹا سا درود شریف لکھ کے کاپی بند کر کے رکھ دیتے تھے، اور دن بھر اپنے کام کرتے رہتے تھے۔ اور ایک آدمی یہاں تھا، ایسی دیوانہ پاگل تھا، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا اس کا۔ تو جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، بڑی گھبراہٹ تھی، تو مرد بیٹھے ہوئے تھے بہت سے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں اب بس جا رہا ہوں، اب میری موت آ رہی۔ تو کسی نے پوچھا اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا میرا۔ تو یہ پاگل سا جو پھرتا تھا وہ آیا اور دیکھ کے بہت ہنسا۔ تو وہ اپنی مرض موت میں تھے، انہیں الجھن ہوئی، اور ان کا کیا ہنستے ہو؟ اس نے کہا ہنس اس لیے رہا ہوں کہ وہ جو تم لکھتے تھے نا، وہ سرکار کے سامنے رکھا ہوا ہے، کاپی تمہاری پیش ہو گئی ہے، اور بڑا خوشی کا اظہار فرمایا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ آئے گا تو اسے اس کا انعام دیں گے۔ اس لیے بھیا، اللہ کسی کا احسان نہیں، آج تم پڑھو گے کل تمہارے لیے پڑھا جائے گا۔